بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ کتاب کا نام قیصر و کسریٰ، مصنف نسیم حجازی۔ تاریک رات کے مسافروں کے نام جنہیں صبح کا انتظار تھا۔ اللہ کے احسان کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہاری دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ القرآن۔ ایک زمانہ آئے گا جب ایک محمل نشین خاتون صنعاء سے تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش لفظ۔ اس داستان کا ایک دھندلا سا خاکہ اس وقت سے میرے ذہن میں تھا جب میں نے اپنے پہلے ناول داستان مجاہد کی ابتدا کی تھی، لیکن قریباً ربع صدی تک مجھے اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرے نزدیک یہ عجم کے دو جابر حکمرانوں کے عروج و زوال یا مشرق و مغرب کے ان قافلوں کی سرگزشت ہی نہ تھی جو بھیانک تاریکیوں اور بے نشان راستوں میں بھٹک رہے تھے، بلکہ اس صبح درخشاں کے آغاز کی داستان بھی تھی جس کا آفتاب جبل فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہونے والا تھا۔ میں ان تاریکیوں کا تصور کر سکتا تھا جو ظہور اسلام سے قبل روم و ایران پر مسلط تھیں، لیکن عرب کے ظلمت قدہ میں آفتاب رسالت کی ضیاء پاشیوں کے ساتھ انسانی عظمت کے جو پہاڑ نمودار ہوئے تھے، ان کی وسعت، بلندی اور دلکشی کا تصور میرے فہم و ادراک کی سرحدوں سے باہر تھا، اور آج بھی جب کہ میں اپنی 5 سالہ محنت کا نتیجہ قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میرے دل میں اپنی کم مائیگی کا احساس پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ تاہم مجھے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے بھی ایک طرح کی تسکین ہوتی ہے کہ ماضی کی شاہراہ پر فرزندان اسلام کے ابتدائی نقوش تلاش کرتے وقت میری نگاہیں نور کے پردوں سے آگے نہیں جا سکیں۔ میں نے براہ راست اسلام کی تاریخی شخصیتوں کا ذکر کرنے کے بجائے صرف ان لوگوں کے تاثرات بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے جنہوں نے عرب و عجم کے ظلمت قدوں سے ایک نئے افق کی روشن لکیریں لکھی تھیں۔ ظہور اسلام سے قبل عرب و عجم کے تاریخی، سیاسی، اخلاقی، تہذیبی اور مذہبی حالات پیش کرنے سے میرا مقصد عالم انسانیت کے ان تاریک گوشوں کو نمایاں کرتا ہے جو صدیوں سے روشنی کے منتظر تھے، اور اس مقصد کے لیے میں نے زیادہ تر انہی مورخوں سے استفادہ کیا ہے جنہیں غیر مسلم بھی انتہائی مستند خیال کرتے ہیں۔ چند سال قبل میری نئی کتاب کے لیے قافلہ حجاز کا عنوان مشتہر ہو چکا تھا، لیکن اس ناول کے تاریخی پس منظر کی حیثیت سے میں قیصر و کسریٰ سے زیادہ کوئی اور نام موزوں نہیں سمجھتا۔ قافلہ حجاز میرے کسی آئندہ ناول کا عنوان ہوگا۔ میں ان احباب کا تہ دل سے ممنون ہوں جو بار بار اپنے خطوط میں اس تصنیف کے انتظار کی شدت کا احساس دلاتے رہے ہیں، اور جن کی نیک دعائیں زندگی کے بعض کٹھن اور حوصلہ شکن مراحل میں میرے شامل حال تھیں۔ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ قیصر و کسریٰ سے کس حد تک ان کی نیک توقعات پوری ہو سکیں گی، تاہم اپنی بے مائیگی اور کم نظری کے باوجود میں اپنے دل میں اتنا اطمینان ضرور محسوس کرتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال میں میری زندگی کے بہترین لمحات وہی تھے جو میں نے اس کتاب پر صرف کیے ہیں۔ نسیم حجازی، 19 مئی 1964 عیسوی۔ ایک روز دوپہر سے کچھ پہلے عاصم اور عباد یروشلم سے کوئی 5 کوس دور پھر اس سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے قبل دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے عاصم ان تندرست اور توانا لوگوں میں سے تھا جو بچوں میں جوان اور جوانوں میں کم سن دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس کا خوبصورت چہرہ ان طوفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک نوجوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے لباس سے وہ ایک عالی نسب عرب معلوم ہوتا تھا، اور اس کے سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوقی ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کی آئینہ دار تھیں جو عمر کا ایک حصہ ناہموار اور پرخطر راستوں سے گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔
وہ ترکش کمان اور تلوار سے سجا ایک خوبصورت کمیت گھوڑے پر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اگر اس کے دائیں بائیں مسلح دشمن کی صفیں ہوتیں تو بھی اس کی خود اعتمادی میں فرق نہ آتا، یا اگر وہ ایک عرب کے بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا اور اس کے پیچھے ایک غلام کے بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کی بے باک نگاہیں اس فوج کی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چند اچھلتے کودتے اور ہنستے کھلکھلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو تماشائی اس کے سپاہیانہ انداز کے بجائے اس کی مسکراہٹیں دیکھنا اور اس کے قہقہے سننا زیادہ پسند کرتے۔ عباد اس کا دراز قامت اور بھاری بھرکم غلام، جو عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر، جس کی نکیل عباد کے اونٹ کی دم سے بندھی تھی، سامان لدا ہوا تھا۔ سرائے کی 4 دیواری باہر سے ایک قلعے کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور عاصم دروازے کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ سرائے کی 2 منزلہ عمارت زیادہ بڑی نہ تھی لیکن صحن خاصا کشادہ تھا۔ برآمدے کے آگے لکڑی کے ستونوں پر کھجور کے تنوں اور پتوں کی چھت کے نیچے عام مسافروں کے لیے ایک طرف چٹائیاں بچھی تھیں اور دوسری طرف چند بوسیدہ میزیں اور تختے پڑے ہوئے تھے۔ باقی صحن میں جگہ جگہ انجیر اور زیتون کے درخت تھے۔ بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ ایک طویل چھپرا استبل کا کام دیتا تھا، جس کے اندر چند گھوڑے اور باہر چند اونٹ بندھے ہوئے تھے، اور قریب ہی چند مسافر درختوں کی چھاؤں میں سستا رہے تھے۔ 4 یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دیر ایک قوی ہیکل شامی، جو اپنی قیمتی قبا اور عمامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا، شراب پی رہا تھا، اور ایک حبشی غلام ادب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر سے اس کے چہرے کی خشونت درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسری میز پر قبرص کے 2 عیسائی، جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور سرائے کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمس تھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب عاصم اور عباد اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو درختوں سے باندھ رہے تھے، فرمس اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، اگر آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان اونٹوں کو یہاں باندھنے کے بجائے چرنے کو باہر چھوڑ دیں، میں ان کی حفاظت کے لیے ایک نوکر بھیج سکتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ان پر سامان لدا ہوا ہے اور ہم یہاں سے ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ میں عرب تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ غطفان اور کلب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی منزلوں تک میرا اور ان کا ایک راستہ ہوگا۔ وہ مجھ سے 4 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے، شاید آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ فرمس نے جواب دیا، وہ کل ہی یہاں سے گزرے ہیں اور یروشلم میں 1-2 ہفتے ضرور قیام کریں گے۔ عاصم نے کہا، نہیں، وہ 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ عرب میں امن کے ایام ختم ہونے کو ہیں اور میری طرح ان کے لیے بھی کسی تاخیر کے بغیر گھر پہنچنا ضروری ہے۔ میں آج شام تک یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے، اور اگر آپ کا نوکر جس نے پچھلی مرتبہ میرے گھوڑے کی نال بندی کی تھی فارغ ہے تو اسے بلا دیجئے، میں نئے نال لگوانا چاہتا ہوں، اور ایسا کاریگر مجھے راستے میں کہیں اور نہیں مل سکے گا۔ یہ کام ابھی ہو جائے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں میرے گھوڑے بہت اچھی قیمت پر فروخت ہوئے تھے، لیکن جنگ کے باعث وہاں تلواروں کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اکتفا کیا ہے اور باقی سرمائے سے ریشمی کپڑا خرید لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفع ہوگا، اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم موتا سے سستی قیمت پر منگوا سکیں گے۔ فرمس نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں، لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں ہے۔
میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اوس اور خزرج کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اور میں اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے چچا نے مجھے صرف اس لیے تلواریں خریدنے کے لیے بھیجا تھا کہ ہمارے قبیلے کے دولت مند لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں لڑائی سے منہ پھیر چکے ہیں، اور غریب جن کی حمیت ابھی تک زندہ ہے یہودی تاجروں کو تلواروں کی منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تلواریں حاصل کر لینے کے بعد جب چند آدمی میدان سے نکل آئیں گے تو قبیلے کا کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ فرمس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، تم اپنا بہترین گھوڑا واپس لے آئے ہو۔ اگر اب بھی اپنا ارادہ بدل سکو تو میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی تو میں پہلے ہی انکار نہ کرتا۔ آپ کی طرح دمشق میں بھی کئی خریدار اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ میرا بہترین دوست ہے۔ فرمس نے کہا، بہت اچھا، اگر یہ گھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے تو میں اصرار نہیں کرتا۔ چلو، میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عباد۔ عباد اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، آپ میرا کھانا یہیں بھجوا دیجئے۔ فرمس نے پوچھا، آپ نے یہ غلام کہاں سے حاصل کیا؟ عاصم نے جواب دیا، جب یہ 7-8 سال کا تھا تو اسے میرے والد نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا۔ اس وقت تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ کب؟ کوئی 4 سال قبل میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔ قریباً 6 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر بھی ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا، میں غیر زبانیں سمجھنے کے معاملے میں خاصا تیز ہوں، چنانچہ دمشق میں 6 مہینے بعض رومیوں سے میل جول کے باعث میں نے ان کی زبان میں بھی شدھ بدھ پیدا کر لی ہے۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا کھیلوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا، اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس، جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا، میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کرنے کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو قامت انسان کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ باقی 2 بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور شرابی نے نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دبی زبان میں فرمس سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنی سرائے میں ٹھہرا لیا ہے۔
یہ صبح سے شراب کی 2 سراہیاں خالی کر چکا ہے۔ اوہ! اور وہ مسافر جو صاحبان سے دور بیٹھے ہیں، کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے ایک خونخوار قبیلے کا رئیس نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا ہے، وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے، اگر اس نے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو؟ جناب میں نے یہ کہا کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی طرف بڑھا۔ فرمس کے 4 نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس سراسیمگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی، جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی، قہقہے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک غریب الوطن مصری ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی شاہ رخ پر اس کی تلوار کا دباؤ محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا اور کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ محیب صورت انسان صرف اپنے زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دیو قامت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا، انتونیا، انتونیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ ایک عورت جو صورت سے اس کی لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی، چیخیں مارتی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اب اچانک عاصم، جس کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا۔ میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عاصم نے کہا، بزدل یہ نہیں تم ہو۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر اپنا ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی۔ شامی نے غضبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر پے در پے عاصم پر کئی وار کر دیے۔ عاصم اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے، اب تحسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ شامی کے غلام نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر عقب سے عاصم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن
عباد نے بھاگ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اطمینان سے یہاں لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، 6 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھوڑوں سے کود پڑے۔ فرمز بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک باروب آدمی سے، جو رومی فوج کا بڑا عہدیدار معلوم ہوتا تھا، مخاطب ہو کر بولا، آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ یہاں میری لاش دیکھتے۔ رومی افسر جس کی نگاہیں صحن میں داخل ہوتے ہی عاصم اور اس کے حریف پر مرکوز ہو چکی تھیں، کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا، لیکن لڑائی کا رنگ دیکھ کر اس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی بھی تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عاصم نے پے در پے حملوں کے بعد شامی کو ہر طرف سے دھکیل کر اس ستون سے لگا دیا جہاں کچھ دیر پہلے فرمس انتہائی بے بسی اور مایوسی کی حالت میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم نے اس کے جسم کے بجائے صرف اس کے لباس کو اپنا ہدف بنانے پر اکتفا کیا تھا۔ چنانچہ شامی کی بیش قیمت قبا کئی جگہ سے چاک ہو چکی تھی۔ تھکاوٹ اور شراب کے نشے سے چور ہونے کے باعث ہر آن ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ عاصم نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا عمامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، شراب کا نشہ گیدڑوں کو شیر نہیں بنا سکتا۔ اگر تم چاہو تو تلوار پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ عاصم کے یہ الفاظ اس کے حریف کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوئے اور وہ اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے ایک زخمی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن یہ ایک اندھے جوش کا آخری مظاہرہ تھا۔ عاصم کو چند قدم پیچھے ہٹانے کے بعد شامی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چند ثانیے ہوا میں اندھا دھند تلوار گھمانے کے بعد اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ رومی افسر جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی ہے اور میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے یہاں پہنچا اور یہ پورا تماشا نہیں دیکھ سکا۔ تم نے ایک مست ہاتھی کو پچھاڑا ہے۔ عاصم کو قدرے پریشان دیکھ کر فرمس نے رومی افسر کی ترجمانی کر دی اور اس نے سریانی میں جواب دیا، یہ صرف شراب سے مدہوش تھا اور اسے پچھاڑ کر مجھے کوئی خوشی نہ ہوئی۔ فرمس نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، لیکن میں اس کے متعلق سب کچھ جان چکا ہوں۔ تیغ زنی میں اس علاقے کے تمام قبائل اس کا لوہا مانتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، تو پھر مجھے اس بات کا افسوس ہونا چاہیے کہ آج یہ ہوش میں نہیں تھا۔ رومی افسر نے سریانی زبان میں کہا، تم بہادر بھی ہو اور شریف بھی۔ اگر پسند کرو تو ہماری فوج میں تمہیں عزت کی جگہ مل سکتی ہے۔ شکریہ، لیکن میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور وہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں عرب سے آیا ہوں اور میرا گھر یثرب میں ہے۔ رومی نے کہا، میرا نام پتیوس ہے۔ اگر تم یروشلم سے گزرتے ہوئے میرے پاس قیام کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ، لیکن میں وہاں نہیں ٹھہر سکوں گا۔ میں بلا تاخیر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ رومی نے کہا، فرمس میرا دوست ہے اور تم نے اس کی جان بچائی ہے۔ اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قبرص کے 2 مسافروں میں سے ایک نے رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، اس نے ہم سب کی جان بچائی ہے۔ ہم قبرص سے آئے ہیں اور یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ رومی حکومت نے اس قسم کے وحشی انسانوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک درندہ اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا ہے۔ ایک یہودی نے فریاد کی، جناب، اس وحشی نے ایک معصوم لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ شراب کے نشے میں ہم سب کو قتل کر ڈالے گا۔ تمام مسافر باری باری شامی کے خلاف اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن عباد، جس نے شامی کے گرتے ہی
اس کی تلوار چھین لی تھی، اب لوگوں کو رومی افسر کی طرف متوجہ دیکھ کر تلوار کی نیام اور خنجر پر قبضہ کر چکا تھا۔ حبشی غلام خوف زدہ ہونے کے باوجود زیادہ دیر اپنی آقا کی بے بسی کا تماشا دیکھ نہ سکا، اور جب عباد نے شامی کی قبا کے اندر ہاتھ ڈال کر سکوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی نکال لی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن عباد ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھا اور حبشی کو دھکا دے کر چند قدم پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد حبشی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، تاہم اس نے شور مچا کر حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ کون ہے؟ رومی افسر نے برہم ہو کر پوچھا۔ فرمس نے جواب دیا، جناب یہ ایک وحشی کا غلام ہے۔ حبشی نے عباد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی افسر سے فریاد کی، جناب اس نے میرے آقا کی تلوار اور خنجر چھین لیے ہیں، اس نے میرے آقا کی تھیلی بھی نکال لی ہے اور میری تلوار بھی چھین لی۔ جناب میرے آقا ہوش میں آتے ہی میری کھال ادھیڑ دیں گے، ان کی تلوار بہت قیمتی ہے مالک۔ رومی نے جواب دیا، تمہارے آقا کو یروشلم کے قید خانے میں ہوش آئے گا اور ہم اسے رہا کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں گے کہ تم اس کے عتاب سے محفوظ ہو۔ اب اگر اس کا گھوڑا یہاں موجود ہے تو اسے اس پر لاد دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ حبشی خاموش ہو گیا، لیکن جب عباد تلوار اٹھا کر نیام میں کرنے لگا تو وہ دوبارہ چلا اٹھا، جناب میرے آقا ہوش میں آتے ہی اپنی تلوار کے متعلق پوچھیں گے، یہ بہت قیمتی ہے اور اس نے میری تلوار بھی کہیں چھپا دی ہے، اس نے میرے آقا کا خنجر اور تھیلی بھی کہیں غائب کر دی ہے۔ رومی نے آگے بڑھ کر عباد کے ہاتھ سے تلوار لے لی، اسے نیام سے نکال کر عباد سے پوچھا، تم کون ہو؟ عباد کے بجائے عاصم نے جواب دیا، جناب یہ میرا غلام ہے اور ہمارے ملک میں غلام اپنے آقا کے مغلوب کردہ دشمن کی تلوار پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن یہ شامی چونکہ آپ کی رعیت ہے اس لیے اس کے سامان کے متعلق آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رومی نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا اور تلوار نیام میں کر کے عباد کو واپس دیتے ہوئے کہا، یہ تلوار بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ایک بہادر آدمی کو اس کی فتح کے انعام سے محروم نہیں کر سکتا۔ عاصم نے عباد سے کہا، عباد ہمیں صرف تلواروں کی ضرورت تھی، تھیلی واپس کر دو۔ عباد کو مذبذب دیکھ کر فرمس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کی اور رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب میرے استبل میں ان کے 2 خوبصورت گھوڑے بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ رومی نے مسکرا کر جواب دیا، گھوڑوں کا مالک بے ہوش ہے اور رومی حکومت ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میری آمد سے قبل اس وحشی کو قتل کیوں نہیں کر دیا گیا تھا، لیکن آپ مطمئن رہیں آئندہ یہ اس سرائے کا رخ نہیں کرے گا۔ شامی کے غلام نے کہا، جناب آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ میں اپنے آقا کو گھوڑے پر لاد کر آپ کے ساتھ چلوں۔ رومی نے جواب دیا، تمہارے آقا کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، جب اسے بے ہوش آ جائے گا تو اس کے یروشلم کے قید خانے تک چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک یہودی چلایا، جناب وہ ابھی سے ہوش میں آ رہا ہے۔ تماشائیوں کی نگاہیں اچانک شامی پر مرکوز ہو گئیں، اس نے کروٹ بدلی، پھر اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ فرمس کا ایک نوکر پانی کا مٹکا اٹھا لایا اور اس کے سر پر انڈیل دیا۔ شامی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اب فرمس کے دوسرے نوکر بھی باری باری پانی کے مٹکے لا کر اس کے سر پر انڈیل رہے تھے اور تماشائی قہقہے لگا رہے تھے۔ فرمس نے رومی افسر سے کہا، جناب آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے اپنی بہترین شراب منگواتا ہوں۔ رومی افسر ایک میز کے قریب بیٹھ گیا۔ فرمس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ 2 تلواریں میرے لیے بہت بڑا انعام ہیں، لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے دیکھا ہے، تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ جناب عرب میں فوج نہیں ہوتی۔
عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں فوج بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب، عرب کسی سلطنت کا نام نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ جی نہیں۔ رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف قبائل یا خاندان ہیں۔ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جناب، امن کا لفظ ہمارے قانون کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا ہے، لیکن وہاں صرف قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ عجم کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ قبیلوں کی جنگ تو صرف ایک مضبوط حکومت ہی ختم کر سکتی ہے۔ عاصم نے کہا، لیکن ہم کسی ایسی حکومت کا تصور نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹ مار اور قتل و غارت کی آزادی سے محروم کر دے۔ لیکن تم مجھے ایک قاتل یا لٹیرے نظر نہیں آتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کے کسی آدمی کا قاتل یہاں ہوتا تو آپ کو میری صورت بہت مختلف نظر آتی۔ ایک عمر رسیدہ یہودی جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا، جناب، محاذ جنگ سے کوئی تازہ خبر آئی ہے؟ پتیوس نے قہر آلود نگاہوں سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسی خبر سننا چاہتے ہو؟ پتیوس نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن محاذ جنگ کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایرانی لشکر جس علاقے میں داخل ہوتا ہے وہاں کے یہودی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے دلچسپی لینے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ بیرونی حملہ آوروں سے نمٹنے کے بعد جب ہم اپنی داخلی دشمنوں کی طرف توجہ کریں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جناب، اگر آرمینیا کے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن آپ جیسے نیک دل حاکم کو ہماری وفاداری پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے تمام یہودیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہودی دوبارہ ادب سے سلام کرنے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کھانا کھانے اور رومی افسر پتیوس شراب پینے میں مشغول تھے اور فرس ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ پتیوس نے شراب کا ایک جام پینے کے بعد میز سے سراہی اٹھائی اور دوسرا جام بھرتے ہوئے عاصم سے مخاطب ہوا، یہ شراب بہت اچھی ہے، اگر تم چند گھونٹ پی لیتے تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ عاصم نے جواب دیا، گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے والد اور بھائیوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد میں اچھی اور بری شراب میں تمیز نہیں کروں گا۔ عاصم اور فرمس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پتیوس نے ان سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ 3 سپاہی جنہیں اس نے شامی رئیس کو یروشلم پہنچانے کا حکم دیا تھا سرائے میں رک گئے اور باقی 2 اس کے ساتھ چل دیے۔ یہ 3 سپاہی پتیوس کے باہر نکلتے ہی شراب پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سراہی خالی کر دی۔ فرمس نے ایک اور سراہی منگوا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ساتھیوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اپنے قیدی کو لے کر چل دیے، لیکن عاصم کو گھوڑے کی نال بندی کے انتظار میں رکنا پڑا۔ پھر جب اس نے فرمس سے رخصتی چاہی تو اس نے کہا، دیکھیے، اتنی جلدی نہ کریں، اب شام ہونے والی ہے، آپ رات یہاں قیام کر لیں، میں الصبح آپ کو روانہ کر دوں گا۔ اگر آپ میری خاطر یہاں نہیں ٹھہر سکتے تو کم از کم میرے بیوی اور بچی کو تو شکر ادا کرنے کا موقع دیں۔ عاصم فرمس کی مخلصانہ دعوت نہ روک سکا۔ غروب آفتاب کے وقت یروشلم سے غزہ کی طرف جانے والے مسافروں کا ایک قافلہ آن پہنچا اور فرمس عاصم کو سرائے کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں ٹھہرا کر ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔
یہ کشادہ کمرہ جو صرف حکام اور رؤسا کے لیے مخصوص تھا، عجم کے ان تکلفات سے آراستہ تھا جن سے ایک عرب کی نگاہیں ناآشنا تھیں۔ عاصم کچھ دیر خوبصورت قالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عباد ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ 2 گھوڑے ابھی فروخت ہو سکتے ہیں۔ ایک تاجر ان کے بدلے 2 تلواریں اور ریشم کی چند چادریں دینے کو تیار ہے۔ میں ان گھوڑوں کو ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں۔ اگر یروشلم میں اس شامی کے قبیلے کے کسی آدمی نے انہیں پہچان لیا تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ سرائے کے مالک کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر یہ گھوڑے یہیں بک جائیں تو بہتر ہے۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے۔ میں ابھی ان گھوڑوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ تم جاؤ اور انہیں بلا توقف فروخت کر دو، لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت خفا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ رومی افسر سرائے کے مالک کا دوست نہ ہوتا تو آج تم چوری کے جرم میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو شاید رومی بھی اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئے بھی کوئی شرم محسوس نہ ہوئی۔ عباد نے جواب دیا، جناب میں بے وقوف نہیں ہوں۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رومی افسر کو اس احمق سے ذرہ بھر ہمدردی نہیں۔ جب آپ اس کی قیمتی قبا پر تلوار کی مشق کر رہے تھے تو وہ قہقہے لگا رہا تھا۔ پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ سرائے کے اندر جتنے آدمی جمع ہیں وہ سب ہمارے طرفدار ہیں، اور اگر رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے مال غنیمت واپس کرنا پڑے۔ لیکن میرے سارے اندازے درست ثابت ہوئے، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے شاباش نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے۔ اچھا اب بتا دو، عاصم نے کہا۔ جناب تھیلی سے 30 سونے کے اور 52 چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آ گئی تھی جس کا اب تک کسی کو علم نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں نے اس قدر ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ اس کے غلام کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اچھا اب تم جاؤ اور فوراً گھوڑے فروخت کر دو۔ کیا آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اور سنو، تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اب جاؤ۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک رک گیا اور مڑ کر بولا، یہ کمرہ تو اس سرائے کے بجائے کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسا قالین تو… عاصم نے غضبناک ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عباد اگر تم نے اس کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ عباد کمرے سے باہر نکل گیا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ 1 ساعت بعد فرمس کمرے میں داخل ہوا اور عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس نے اس کا بازو ہلا کر جگایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو جلدی کھانا نہیں کھلا سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیر لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی کو اس کا ملال تھا کہ آپ الگ صبح جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی تھیں۔ چلیے، وہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ عاصم نے پوچھا، وہ گھوڑے فروخت ہو گئے ہیں؟ ہاں، ان کا معاوضہ تو بہت کم ملا ہے، لیکن آپ کی ایک الجھن دور ہو گئی۔ آپ کا غلام بہت زیادہ ہوشیار ہے، وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کھانا کھلا دیا۔